بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت اوتھینٹک بات، بغیر کسی پریپریشن کے، بغیر کسی پیپر کے، بغیر کوئی ریفرنس لیے میں ایک بات کرنا چاہ رہی ہوں اپنی آڈینس کے ساتھ. ہم اچھے پیرنٹس بننا چاہتے ہیں، پر ہم اپنے آپ کو ہیل نہیں کر رہے. مطلب یہ کہ جس طرح کی پیرنٹنگ یا جس طرح کے حالات واقعات ہے، جس طرح کا میری ازدواجی زندگی ہے، جس کسی بھی کی جو کوئی بھی مجھ سے بات کرتا ہے یا کسی اور تھراپسٹ سے بات کرتا ہے، تو وہ پہلے اپنے آپ کو ہیل کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بہترین طریقے سے ڈیل کریں. یہ ایک گلوبل مسئلہ ہے، مسلم امہ کا بھی ہے اور نان مسلم امہ کا بھی ہے، کہ ہم جب اپنے چھوٹے یا بڑے ٹراماز کو ہیل نہیں کرتے اور ہم سمجھتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں، لیکن ہمارے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے ٹریگرز ہوتے ہیں جو ہمارے چیخنے، چلانے، رونے دھونے، مارنے میں نکلتے ہیں، اور پھر ہم بعد میں افسوس کرتے ہیں کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا. تو یقین مانیں یہ انڈیکیشن ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے اور اس مسئلے کو حل ہم ہی نے کرنا ہے. اس بات کا انتظار کرنا چھوڑ دیں کہ کوئی آ کے آپ کا ہاتھ پکڑے گا، کوئی آپ سے ہمدردی کرے گا. لوگ تو ہر دفعہ ہر بات پہ یہ کہتے ہیں صبر کر لیتے، حوصلہ کر لیتے. کیوں صبر نہیں کیا؟ جب صبر آ ہی نہیں رہا تو صبر کریں گے کیسے؟ اور صبر پیدا کرنا نہیں آتا تو صبر ہوگا کیسے؟ میرا سوال یہ ہے. نہیں ہے اس شخص کو صبر جس کا ٹریگر ہی اونچی آواز ہے، جس کا ٹریگر کچھ ایسے الفاظ ہیں جس سے اس کے اندر خوف پیدا ہونا شروع ہوتا ہے، اور انسان جب فائٹ اور فلائٹ موڈ میں، اس کا دماغ فروزن موڈ میں، فریز موڈ میں یا فائٹ فلائٹ موڈ میں چلا جاتا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آتی. تو وہ شخص ایک اچھا پیرنٹ کیسے بن سکتا ہے؟ کوشش کر سکتا ہے، لیکن بارہا وہ گرے گا، بارہا اسے تکلیف ہوگی، بارہا اس سے غلطیاں ہوں گی. نہ کریں ظلم اپنے ساتھ. یہ لیکچرز، یہ پوڈ کاسٹ، یہ کتابیں پڑھنا کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے اور ہمیں وہ کرنا چاہیے، ضرور کریں، لیکن سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھیں، اور آپ کی ذات پہ پہلا رائٹ ہے. آپ کے اعضاء جو ہیں وہ قیامت کے دن بتائیں گے نا، ہاتھ بتائیں گے کیا کیا، آنکھیں بتائیں گے کیا دیکھا، زبان بتائے گی کیا بولا. تو یہ بھی بتائیں گے کہ ہم ہیلڈ نہیں تھے اور ہمیں ہیل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی. کیسے ہیل کرنا ہے اپنے آپ کو؟ تھراپی لیں، کوچنگ لیں، سائیکائٹرسٹ کے پاس جائیں، سائیکو تھراپسٹ کے پاس جائیں، فری آن لائن کلاسز لیں، سائن اپ کریں، اپنے اوپر انویسٹ کریں. ضروری نہیں کہ مہنگے ترین شخص کے پاس جائیں، بے شک آپ کا بجٹ لو ہے، چھوٹے شخص سے شروع کریں، اٹس کمپلیٹلی اوکے. But invest time in healing, invest time and money in healing. کسی کو یہ کہنا کہ تمہیں کوچنگ کی ضرورت ہے، تم میرے ساتھ چلو گے تو پھر ہماری شادی بہتر ہوگی یا ہماری پیرنٹنگ اکٹھی بہتر ہوگی، اور کتنے سال اپنے اوپر یہ ظلم کرنا ہے. اگر اگلا شخص نہیں ہے تیار تو خود کوشش کرو، خود جاؤ. یہ ضروری ہے، یہ امپیریٹو ہے. اس کے بغیر کوئی حل نہیں ہے، اس کے بغیر کوئی حل نہیں ہے. پلیز اپنے اوپر کام کریں. سیلف ورک انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے. دین میں مراقبہ ہے، دین میں تدبر ہے، دین میں اپنے بارے میں سوچنا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم سوچنے لگتے ہیں تو کبھی ٹراما بیسڈ لوگوں کی سوچ سنی ہے؟ ان کو یہی خیال آتا رہتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی اور اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، اور یہ زیادتی ہے. اگر میں کہوں گی کہ ان کی زیادتیوں کو بھول جاؤ، کیونکہ نہیں بھول سکتے جب تک کہ ہم اس کنکلوژن پہ نہیں آتے کہ ہم بھولنا کیوں چاہتے ہیں اور ہم کس بہتری کی طرف دیکھ رہے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک نان سٹاپ کوئی بلیڈنگ ہو رہی ہو کسی زخم سے، اور آپ اس کے اوپر جتنے مرضی بینڈیڈ لگا دو، لیکن اگر صحیح میڈیکیشن استعمال نہیں کرو گے تو the person is going to bleed to death. ہم ایموشنلی بلیڈنگ نیشن ہیں.
اور ہمیں اپنے آپ کو ہیل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی نیکسٹ جنریشن کو بہتر مؤمنین بنا سکیں. دین کے نام پہ، صبر کے نام پہ، صلح صفائی کے نام پہ، کائنڈنس کے نام پہ، مرسیفلنس کے نام پہ ہیلنگ نہیں ہوتی. یہ ساری چیزیں ورک تب کرتی ہیں جب ہم سمجھنا شروع کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک مسئلہ ہے، ہم اس سے نکلنا چاہ رہے ہیں، ہمیں ان ٹولز کی ضرورت ہے، ہم ان ٹولز کو سرچ کریں. وہ جو ان سے مرضی ہیں. ہر شخص پہ ہر میڈیکیشن جیسے کام نہیں کرتی، ہر شخص پہ ہر تھراپی کام نہیں کرتی. فائنڈ آؤٹ کریں کہ کیا کام کر رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ لگاؤ بھی رکھیں. اس میں سائیکالوجی یعنی کہ اپنی میڈیسنل، اپنی تھراپیوٹک ہیلنگ کے ساتھ ساتھ اسپرچول ہیلنگ کی ضرورت ہے. اور پھر اس کے بعد ہم ایک بہتر سوچ، بہتر نظریہ، اور یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں کہ معاف کر دیں، دوسروں کو چھوڑ دیں، بات نہ کریں، یا اپنی بات کو ہمت سے پیش کریں یا طریقے سے پیش کریں، پھر ہم یہ کر سکیں گے. یہ حقیقتیں ہیں کہ ایک ٹوٹے پھوٹے شخص کو، جس کو اپنے اوپر ہی یقین نہیں ہے، اس کو یہ کہنا کہ تم ہمت کرو، طاقت کرو، اٹھو، نہیں کر سکتا. وہ 10 سال اور گزر جائیں گے اسی طرح سے. اس شخص کو ہمیں یہ کہنا ہے کہ چلو تمہیں ہیل کرتے ہیں، یا تم ہیلنگ کی طرف چلو. اپنے آپ کو دیکھو تمہیں کن چیزوں کی ضرورت ہے، تم کیسے بہتر ہو سکتے ہو. پھر وہ ایسے لوگوں کے پاس جائیں جو ان کو ایگزیکٹلی بتا سکیں کہ یہاں پہ تم اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، یہاں پہ تم دوسروں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، یہاں پہ تمہارا پوائنٹ آف ویو جو ہے اس کو چینج ہونے کی ضرورت ہے. اس طرح سے ہوتی ہے ہیلنگ. صرف کہہ دینے سے نہیں ہوتی. صرف مان لینے سے کہ ہاں مجھے پتا ہے کہ میرے مسئلہ ہے اور مجھے اپنے مسئلے کو ٹھیک کرنا، اور میں 10 پوڈ کاسٹ سن لیتا ہوں اور اس سے میں ہیل ہو جاؤں گا، تو نہیں ہوتا. ہاں ذہن کھلنا ضرور شروع ہوتا ہے. بالکل صحیح بات ہے کہ ذہن کھلنا ضرور شروع ہوتا ہے. آپ کو نظر آنا شروع ہوتا ہے کہ میری ذات میں، میرے ٹراماز میں ڈسکرپنسیز کہاں پر ہیں، مجھے کیا کیا چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. ظلم ہے، ہمارے تمام رشتوں میں ظلم ہے. ظلم کی کہانی پرانی ہے، ہیلنگ کی کہانی بھی پرانی ہے. صرف میں یا آپ آج اس وقت میں بیٹھ کے اس مسئلے سے جوجھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے یہ کسی کے ساتھ ہوا نہیں یا آئندہ یہ کسی کے ساتھ ہوگا نہیں. ہر شخص اپنی کہانی لکھوا کے لایا ہے، اور اللہ نے کہا ہے جو جتنی جستجو، طاقت، ہمت کے ساتھ کوشش کرے گا اس کو اتنی ہی کامیابی ملے گی. اپنی ہیلنگ کا بیڑا خود اٹھائیں. صبر کا پارٹ پڑھانے سے صبر آ نہیں جاتا اور صبر ہو نہیں سکتا، کیونکہ صبر کے لیے ہمت کرنی پڑتی ہے. اس لیے کسی کو بھی منہ اٹھا کے یہ نہ کہہ دیا کریں کہ صبر کرو اور زیادہ نمازیں پڑھو، کیونکہ اس کو کرنا نہیں آتا، اس کو پتہ نہیں ہے وہ ڈائریکشن کا. اس کو ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ حوصلے، پیار، محبت سے پیش آنے کی ضرورت ہے. اور ہم میں سے اکثریت کا یہ حوصلہ ہی نہیں. انسان ہے، انسان تھک جاتا ہے رونی صورتیں دیکھ کے، رونے سن کے دوسرے لوگوں کے. ہم نہیں سننا چاہتے، کوئی بھی نہیں سننا چاہتا ایک ہی رونا اگلے 50 سالوں تک کے لیے. لوگوں کو وہ لوگ پسند ہیں جن کی سٹوریز میں ہمت ہے، جن کی سٹوریز میں گرٹ ہے، جن کی سٹوریز میں ریزیلینس ہے، جن کی سٹوریز میں طاقت ہے. لوگ ان کو سننا چاہتے ہیں کہ کچھ کر گیا یہ شخص. اور یہ سٹوریز ان کی ہوتی ہیں جنہوں نے بہت سارے سال اپنے آپ کو ہیل کرنے میں گزارے. اپنے اوپر کام کریں، خاموشی سے کریں، شور مچا کے کریں، جیسے مرضی کریں، واویلا مچا کے کریں. بولیں لوگوں کو کہ بھائی مجھے ہے ضرورت، مجھے تھراپی کی ہے ضرورت، مجھے سائیکائٹرسٹ کی ہے ضرورت، مجھے آپ میڈیسن نہیں لینا چاہتے، ٹھیک ہے، دین گو ہومیوپیتھک وے، گو سم ادر وے، گو اسپرچل وے. مجھے نہیں پتا واٹس گوئنگ ٹو ورک فار یو. آئی کین ناٹ نو. اٹس ناٹ پاسبل فار ون ہیومن ٹو نو وٹ دی ادر ہیومن نیڈس. اونلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوز. But heal yourself first in order to save an entire generation from failing. اپنے آپ کو
ہیل کرو تاکہ ایک پوری جنریشن جو ہے وہ برباد ہونے سے بچ جائے. کب تک ہم سیم سٹوریز ریپیٹ کرتے رہیں گے؟ ہماری تو جنگیں ہی کچھ اور ہیں، ہمارے بچوں نے وقت ہی کسی اور قسم کی مشکل کے دیکھنے ہیں. ایمان کی جنگ ہے وہ ان کے لیے. ان کا ایمان سٹرونگ کیسا ہوگا اگر ان کے پیرنٹس ہی ڈولے ہوئے پیرنٹس ہوں گے؟ مضبوط کرو اپنے آپ کو، اپنے اوپر کام کرو. اللہ ہم سب کو صحت تندرستی اور توفیق عطا فرمائے کہ رب نے جو ہمارے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے ہم اسے اچھی طرح سے نبھا سکیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.